تیرے آدھے دین کی حفاظت کا سبب یہ تیری بیوی ہے، یہی دیکھ لے۔ اس لیے حکم کیا ہے؟ اتقوا اللہ فی النساء۔ یہ دینی تربیت، دینی تعلیم، اتقوا اللہ فی النساء۔ اگر تجھے بیوی کے کسی ایک عمل کو دیکھ کر غصہ آ گیا ہے، تجھے پسند نہیں آیا، تو فوراً تو یہ بھی دیکھ لے اس کا کوئی عمل ایسا بھی ہے جو تجھے خوش کر دیتے ہیں۔ اے پوچھنے والی، تیرا خاوند تیرے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ غور کرے اس جملے پر، ہوا جنتوں کے و ناروں کے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى۔ اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ جب سے اس مرکز میں دارالافتاء شروع کیا ہے، کثرت کے ساتھ دوسرے محلوں سے جو سوال آتے ہیں ان کا تعلق نکاح اور طلاق کے ساتھ ہوتا ہے، جبکہ اپنے دوست جو سوال کرتے ہیں ان میں کچھ کا تعلق وراثت سے ہوتا ہے، جو بڑی خوشی کی بات ہے، اور مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ 30-35 سال سے الحمدللہ وراثت کے حوالے سے جو ایک کوتاہی تھی یا سستی تھی وہ الحمدللہ دور ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے دل و دماغ میں وراثت کی اہمیت، اس کو عملی شکل دینا، یہ جذبہ پیدا ہو چکا ہے۔ اللہ استقامت نصیب فرمائے۔ اس سے بڑھ کر جو سوالات آتے ہیں انفرادی نشست میں، ان کا تعلق گھریلو زندگی سے ہوتا ہے، اس میں سوائے پریشانیوں کے، گلے شکوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یا والدین ملتے ہیں
اولاد کے بارے ہر درجہ شکایات ہوتی ہیں، اولاد ان کی ملتی ہے، ان کو والدین کے حوالے سے ہر درجہ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوستوں کے ذریعے پیغام ملتے ہیں کہ ساس بہو سے، بہو ساس سے ہر درجہ ناراض، شکایات، گھریلو زندگی عجیب و غریب بن چکی ہے، سکون نہیں ہے، ناراضگیاں ہیں، جھگڑے ہیں، غیبتیں ہیں، بدگمانیاں ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا اس پر کچھ باتیں ہو جائیں۔ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، گھر میں اختلافات والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے، ساس کو بہو سے، بہو کو ساس سے، شکایات کی بنیادی وجہ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے، جس پر بار بار میں زور دیا کرتا ہوں۔ ان دینی اداروں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو میرے بھائیوں، میری بہنوں، جڑ جاؤ میرے بیٹوں، میری بیٹیوں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، دینی تعلیم کی بڑی برکات ہے۔ دینی تعلیم سے دوری کا نتیجہ ہے گھروں میں بدعملی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ جس گھر میں اللہ کی ناراضگی ہوگی، جس گھر میں حقوق اللہ، حقوق العباد کو پامال کیا جائے گا، اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، تو اس گھر میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اس گھر میں سکون کیسے رہے گا؟ اس گھر میں بے برکتی کیوں نہ ہو؟ یہ بنیادی سبب ہے دینی تعلیم سے دوری۔ پتہ ہی نہیں، خاوند کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کہتے کس کو ہے، بیوی نہیں جانتی کہ خاوند کس کو کہتے ہیں۔ اولاد کو ماں باپ کو اولاد کے بارے جو علم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایک مرد یہ سمجھتا ہے ایک کمزور ہستی، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا، اب میں اس کو لے کر گھر میں آ گیا۔ دنیاوی معاشرے میں یقیناً وہ کمزور ہے جو تیری خاطر اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو قربان کر کے بسا اوقات اپنے وطن کو، اپنی برادری کو چھوڑ کر تیرے پاس آ گئی۔ لیکن میرا بھائی، میرا دوست، اسلامی نقطۂ نگاہ پر غور کریں، یہ کون ہے جس کو دنیاوی معاشرہ کمزور سمجھتا ہے؟ شریعت کی نگاہ سے یہ تیری بیوی کا ہے، اس کا کیا تعارف ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں النکاح نصف الایمان، یہ خاتون تیرے آدھے دین کی تکمیل کا سبب ہے، تیرے آدھے دین کی تکمیل کا سبب یہ تیری بیوی ہے، یہ ہے اس کا مقام۔ اس کو اگر جذباتی جملے سے
سائڈ پر کر لیا جائے. یہ نہیں کہ تیرا گھر برباد ہو گیا، تیری اولاد کی تربیت کون کرے گا. نہیں، سب سے زیادہ نقصان یہ کہ تیرا آدھا دین برباد ہو گیا. النکاح نصف الایمان، تیرے آدھے دین کی حفاظت کا سبب یہ تیری بیوی ہے. یہی دیکھ لے. اس لیے حکم کیا ہے؟ اتقوا اللہ فی النساء. یہ دینی تربیت، دینی تعلیم. اتقوا اللہ فی النساء. اگر تجھے بیوی کے کسی ایک عمل کو دیکھ کر غصہ آ گیا ہے، تجھے پسند نہیں آیا، تو فوراً تو یہ بھی دیکھ لے اس کا کوئی عمل ایسا بھی ہے جو تجھے خوش کر دیتا ہے. اس میں ساری خامیاں نہیں ہیں. اگر ساری خوبیاں نہیں ہیں، ساری خامی بھی نہیں ہیں. دونوں رخ دیکھا کر، ایک رخ دیکھ کر تلوار نہ چلایا کر. جذباتی گھر میں مت ہوا کر. مار پیٹ کی کہانی مت شروع کیا کر. اتقوا اللہ فی النساء. بیوی کے حوالے سے ایک ہی نصیحت کی گئی، اللہ کا خوف کر. مت دیکھ یہ کس کی بیٹی ہے، مت دیکھ کس کی بہن ہے، مت دیکھ یہ کھاتے پیتے گھرانے کی ہے یا غریب کی ہے. نہیں، اتق اللہ، اتق اللہ، اتق اللہ. اللہ کا درجہ. اتقوا اللہ فی النساء. لوگو، بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یہ دیکھ لو تیرا آدھا دین مکمل ہونے میں یہ سبب ہے، اس کی یہ حیثیت ہے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیارکم لأہلی. لوگوں، نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کر کے، دعوت تبلیغ کا کام کر کے تم اللہ کے نزدیک افضل نہیں بن سکتے. افضل بننا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس لیے فرمایا کہ وانا خیارکم لأہلی. اللہ کی مخلوق میں اگر محمد سب سے افضل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد اپنے گھروں کے ساتھ بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھا کرو. جذباتی مت ہوا کرو. آج گھروں کے اندر دینی تعلیم کی کمی کا نتیجہ ہے لڑائیاں، بیوی گھر سے نکال دینا، بیچاری روتی ہوئی جا رہی. مطلب اس کے دوسرے پہلو کو دیکھ لیا کر. بحیثیت انسان کے اگر غصہ آ جائے اس کے کسی ایک عمل کی وجہ سے، دوسرا پہلو دیکھ لیا کر. قربان جائیں، قربان جائیں. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المومنین ہیں، ان کے کسی ایک عمل پر ناراض ہو گئے. انسان تھے، انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے قول و فعل کے ذریعے پیغمبر کی امت کی تربیت فرما رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سے ان کے کسی ایک عمل پر ناراض ہو گئے. سید حفصہ اسی وقت اٹھی، گھر کا دروازہ کراس کیا، باپ کی ہاں جا رہی. باپ کون ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ. ابھی خالی سید حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے گھر کی چوکھٹ کو کراس ہی کیا، باہر قدم رکھا، اللہ نے اسی وقت جبریل کو بھیج دیا.
اسی کو بھیج دیا پیغام دے کر، وحی دے کر. اس وحی کے الفاظ کے راج حسرت فإنها قوامۃ صوامۃ. راج حسرت، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے اور حسرہ کو واپس گھر لے آؤ. کیوں؟ ان کا یہ عمل آپ کو پسند نہیں آیا. دوسرا پہلو دیکھو، انہا قائمۃ قوامۃ و صوامۃ. حفصہ زندگی میں کبھی اس نے نہ تہجد چھوڑی ہے، نفلی روزے چھوڑے. یہ ہے ترغیب. اگر ایک عمل آپ کو اچھا نہیں لگا، دوسرا دیکھ لو. یہ تعلیم، یہ تربیت. ایک نقطے کو دیکھ کر گھر کو برباد کرنا، گھر کا ماحول برباد کرنا، گھر کے سکون کو برباد کرنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی دینداری؟ راج حفصت، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے دعا ہے راج حفصت. آپ جائیں حفصہ کو واپس لے. فإنہا، ٹھیک ہے ان کا ایک عمل آپ کو پسند نہیں آیا، لیکن دوسرا پہلو دیکھیں، انہا قوامۃ. قوامہ یہ تفضیل کا صیغہ ہے، تفضیل کا صیغہ ہے. معنی کیا بنے گا؟ حد سے زیادہ تہجد پڑھنے والی، نفلی روزے رکھنے والی ہے. صوامۃ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ نفلی روزے رکھنے والی حفصہ ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ اپنے گھر کو آباد رکھنے کے لیے، رونق بخشنے کے لیے، سکون والا ماحول پیدا کرنے کے لیے ایسا ماحول بنائیں. حجاج بن یوسف علی تلوار مت چلاؤ. اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک حیثیت ہے. اس سے بڑھ کر جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کیا ہے؟ کہ تمہارے آدھے دین کی حفاظت کا سبب، آدھے دین کی حفاظت کا سبب تمہاری بیوی. یہ اس کی حیثیت. اور اسی طرح ایک بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ خامد ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. مت دیکھ یہ کس کا بیٹا ہے، کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، یہ تجھ سے کمزور ہے. تیرا کیا لگتا ہے؟ تیرے شریعت کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہے؟ جب عورت نبی علیہ السلام کے پاس چل کر آئی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو ٹوک لفظوں میں مجھے بتائیں کہ میرے خامد کا میرے اوپر کتنا حق بنتا ہے، کس قدر اس کی میں خدمت کروں. آپ نے 60 لفظوں میں بتایا. کیا فرمایا؟ انہو جنتوں کے و ناروں کے. اے پوچھنے والی، تیرا خامن تیرے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. غور کرے اس جملے پر. ہوا جنتوں کے و ناروں کے. تیرا خامن تیرے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے. تیرے لیے تیرا خامن جنت کب بن سکتا ہے اور جہنم کب بن سکتا ہے؟ سوچنا چاہیے. اس کے کتنے حقوق ہیں آپ خود سوچ لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا ایک دن آج عورتوں کا ایک گروہ قافلے کی شکل میں آپ کے پاس کوئی مطالبہ یا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہوئی. نبی علیہ السلام میں سب کو بولو، ہاں کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم پوری مدینے کی عورتوں کی نمائندہ بن کر رہی ہیں،
ہم پورے مدینہ کی عورتوں کی نمائندہ بن کریں. ھذا الجہاد کتبہ اللہ علی الرجال. یہ جہاد اللہ نے مردوں پر فرض کیا ہے. یہ جہاد ھذا الجہاد کتبہ اللہ علی الرجال ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہاد اللہ نے مردوں پر فرض کیا ہے. فَإِن يُصِيبُوا أُصِيبُوا، جو لوگ جہاد میں شریک ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں. ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں، معصومانہ خطا بن جاتے ہیں. ماضی کے تمام گناہ ختم ہو گئے، معصوم بچے کی طرح بن جاتے ہیں. وَإِن قُتِلُوا كَانُوا أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ، اگر میدان جہاد میں شہید ہو جائیں تو آخرت کی زندگی ان کی شروع ہو جاتی ہے اور اللہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے. جنت میں سب پرندوں کے سینوں میں ان کی روحوں کو رکھ کر پوری جنت کی سیر کرتے رہتے ہیں. کس قدر ہم نے آپ سے جہاد کے بارے فضیلتیں سنی ہیں. ہم آئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے اس کے مقابلے میں عورتوں کے لیے کیا ہے. یہ تو مردوں کے لیے میدان جہاد میں اترتے ہیں. تلواریں مردوں کے ہاتھ میں، تیر مردوں کے ہاتھ میں، نیزے مردوں کے ہاتھ میں. دشمن کے مقابلے میں سینہ تان کر مرد کھڑے ہوتے. ہمارے لیے کہ فما لنا، ہمارے دلوں میں خالی حسرت ہے، کاش میدان جہاد میں ہم بھی اتر جاتے. ہم خالی حسرت کیے جذبات لے کر آپ کے پاس آئیے. فما لنا، ہمارے لیے کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات سنو، میں جو جواب تمہیں دینا چاہتا ہوں، جہاں جہاں جس جس عورت کے پاس جاؤ محمد کا یہ پیغام سنا دینا صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیغام سنا دینا، تمام عورتوں کو بتا دینا کہ جو عورت اپنے خامد کی خوشی کی خاطر شریف حدود میں رہ کر اپنی خوشی کو قربان کر دیتی ہے، اپنے خامد کے جذبات کی خاطر شریف حدود میں رہ کر اپنے جذبات کو قربان کر دیتی ہے اور خدمت کرتی ہے، کسی موڑ پر ناراض نہیں کرتی، تو یاد لو ذالکہ، جو مجاہد کو میدان جہاد میں تلوار چلانے پر اجر ملے گا، اس عورت کو بھی ہوئے جواب ملے. اللہ کی قسم اگر عورت ان احادیث پر غور کر لے، کبھی بھی خاوند کے ساتھ بحث تکرار نہیں کرے گی. سمجھ لے کہ میری کیا حیثیت ہے، میرے خاوند کی کیا حیثیت ہے، اس کو دین اسلام نے کیا مقام دیے. جب تک یہ کنواری تھی اس کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا تھا. شادی کے بعد اب ماں باپ سے بھی بڑھ کر حق اس کے خاوند کا ہے. سوچنا چاہیے یہ کہاں ہے. بس خاوند کو چاہیے کہ وہ اس کی عزت کرے، اس کو چاہیے وہ بھی سوچ لے کہ میرا خاوند مرد اپنے سامنے تکرار نہیں چاہتا، بس بحث نہیں چاہتا. اس کی مثال
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو دی تھی جو آپ کے پاس آئی تھی کہ میں اپنے خاوند کی کس حد تک فرما برداری کروں، کس حد تک اطاعت کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنے خاوند کے ساتھ دو پہاڑوں کے درمیان میں کھڑی ہو، وادی، اس طرف بھی پہاڑ ہے اس طرف بھی پہاڑ ہے، دو پہاڑوں کے درمیان اگر تو اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہو، تیرے دائیں طرف بھی پہاڑ ہے اور بائیں طرف بھی پہاڑ ہے، درمیان میں تو اپنے خاوند کے ساتھ کھڑی ہے، تیرا خاوند تجھے کہے ایسا کر، یہ پہاڑ اس پہاڑ والی جگہ پر رکھ دے اور اس پہاڑ کو اس پہاڑ والی جگہ پر رکھ دے، تیرے دائیں طرف جو پہاڑ ہے اس کو اٹھا اور اس جگہ بائیں طرف جو پہاڑ ہے اس پر رکھ دے اور اس پہاڑ کو یہاں رکھ دے۔ حالانکہ یہ کام ناعقلاً صحیح ہے۔ پہلی بات یہ کہ پہاڑ کو ایک عورت کیسے اٹھائے؟ دوسری بات ہے اگر اٹھائے جہاں اس نے رکھنا ہے آلریڈی وہاں پہاڑ ہے، ایک تو پہاڑ کیسے اٹھائے، دوسرا جہاں رکھنا ہے وہاں بھی تو پہاڑ ہے۔ اس کو یہ نہ کہے اس پہاڑ کو میں کیسے اٹھاؤں، یہ جہاں میں نے رکھنا ہے وہاں تو پہاڑ ہے، نہیں، بحث نہ کرے بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پہاڑ کو چمٹ جائے، بس تو نے اپنے خاوند کا حق ادا کر دیا۔ بحث نہ کر، بحث کرنے میں مار کھا جاتی ہے۔ یہ حقوق ہیں جو دین اسلام نے بتایا، وقت کم ہے، یہی معاملہ والدین کا اور اولاد کا ہے۔ میں وقت کی قلت کے پیش نظر ایک چھوٹا سا اثر آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اولاد اور والدین کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے، جسے اصحاب السیر نے بیان کیا ہے۔ جاء رجل الى عمر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، یشکو الیہ حقوق ابنہ، اس نے آ کر کہا امیر المومنین میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، لیکن ذرے کے برابر میری فرمانبرداری نہیں کرتا، ہر بات میں نافرمانی، گھر میں میری نافرمانی، باہر میرے دوستوں کے سامنے میری نافرمانی، برادری میں میری نافرمانی کرتا ہے، نافرمان ہے، ہر درجہ نافرمان۔ فَأَعْذَرَ عمر والدن، سیدنا عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا اور کہا یہ تیرا باپ رو رہا ہے، اس کا مقام ہے، اس کی حیثیت ہے، تو اس کا حد درجہ نافرمان ہے، باغی ہے، نافرمان بھی ہے، تو اس کو دوستوں کے سامنے، برادری کے سامنے ذلیل بھی کرتا ہے، تجھے مننا نہیں، اللہ کے خوف دلایا۔ وہ شخص نوجوان خاموشی کے ساتھ سر جھکا کر امیر المومنین کی گفتگو سنتا رہا، اس نے کوئی انکار نہیں کیا کہ نہیں میں نافرمان نہیں ہوں، مانا وہ نافرمان تھا۔ جس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو مکمل ہوئی، آپ خاموش ہو گئے، اسے نصیحت کر کے فقال الولد یا امیر المومنین، اس نوجوان نے امیر المومنین سے کہا الیس للولد حقوق علی ابیہ، یہ ساری گفتگو جو آپ نے کی ہے میں نے سن لی، آپ سے یہ پوچھنا ہے کیا کچھ اولاد کے بھی حقوق ہیں کہ نہیں، کچھ اولاد کے بھی حقوق ہیں کہ نہیں؟ قال نعم، سید عمر نے فرمایا جی ہاں، اولاد کے بھی حقوق ہیں۔
قال ما هي یا امیر المؤمنین، اس نوجوان نے کہا کچھ تو بتائیں کہ اولاد کے کیا حق ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا ماں باپ کے اوپر اولاد کا یہ حق ہے، جب بچہ پیدا ہو شریعت کے مطابق اس کا نام رکھے، جب بولنے لگے اس کی دینی تربیت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اسے قرآن و حدیث کی تعلیم دے، اس کے عقیدے، عمل، اخلاقیات کے بارے، جب بڑا ہو جائے اس کی نظر رکھے کہاں جاتا ہے، اس کے دوست کون ہیں، اس کی بیٹھک کیسی ہے، اس کے دوست کون ہیں، اس کا آنا جانا کہاں ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب حقوق بتاتے رہے، جب خاموش ہو گئے اس نے کہا یا امیر المؤمنین واللہ لم یفعل من ذالک شیئا، میں اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں آج تک میرے باپ نے ان باتوں میں سے کسی ایک نقطے پر عمل نہیں کیا۔ سید عمر نے فرمایا اس شخص سے جے تکا تشکو الیہ حقوق ابنک وقد حققتہ، اے بزرگ تو آیا تھا اپنے بیٹے کی شکایت لے کر، جبکہ اس کے حقوق پہلے ہیں تیرے بعد میں ہیں، پہلے تو اس کے حق کی زیادتی کرتا رہا، اس کے بعد اس نے کی۔ قد اساءت الیہ قبل ان یسیء الیک، تو پہلے اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہے، آج تیرے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے۔ آج گھروں کی صورتحال یہی ہے، ماں باپ کو اولاد کا احساس نہیں، اولاد بڑی ہو کر ان کو ماں باپ کا احساس نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ڈر جاؤ۔ والدین کو چاہیے اولاد کے حقوق پر غور کرے، اولاد کو چاہیے ماں باپ کے حقوق پر غور کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔